السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برائٹا کاپ کے اوپر میری آڈیو نمبر 2۔ اس دوا کا مریض اپنے گھر والوں، اپنے دوست سے بہت محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ ان لوگوں پر انحصار کرتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اس کے گھر والے، اس کا دوست اس کی کمیوں کو، کوتاہیوں کو جانتے ہیں، اس لیے وہ ان لوگوں کی تکالیف میں، ان لوگوں کی بیماریوں کو لے کر بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا۔ ایسے بچے جو دوسروں کے سامنے، یعنی کہ گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائے تو ان کے سامنے جانے سے کترائیں، یا اگر جائیں تو اپنی اماں کے، اپنی والدہ کے ساتھ چپٹ کے بیٹھ جائیں اور ان کا دوپٹہ اپنے منہ پر ڈال لیں، یا اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ کو چھپا لیں، اور کنکیوں سے اپنے ریلیٹیوز کو جو آئے ہیں، اجنبی لوگ آئیں، ان کو دیکھیں، پرکھیں کہ آیا ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، یا ان کے ساتھ فری ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ اس برائٹا کاپ کے بچوں کو اجنبیوں کا خوف ہوتا ہے، بڑے شرمیلے ہوتے ہیں، شائع ہوتے ہیں۔ اس طرح کے بچوں میں ایٹروفی پائی جاتی ہے۔ ایسے بچے جن کے عضو تناسل عمر کے ساتھ نہ بڑھیں، ان کے خصیے، ٹیسٹیکلز نیچے نہ اتریں، یا ایسی بچیاں جن کے زنانہ اعضاء ترقی نہ کریں، ڈیولپ نہ ہوں، عمر کے ساتھ ساتھ یوٹرس کا چھوٹا رہ جانا، اس کا بڑا نہ ہونا، خواتین میں خصیۃ الرحم، اووریز کا کمزور ہونا یا صحیح طرح سے نشو و نما نہ پانا، برائٹا کاپ کے زمرے میں آتے ہیں۔ حافظے کی کمزوری، فارگیٹفلنس، بھلکڑ، جلد بھول جانا، یاد کیا ہوا سبق اگلے ہی لمحے یا اگلے دن صبح میں وہ بھول جائے۔ یعنی کہ اگر والدہ اس کو رات میں اسے سبق یاد کراتی ہیں، یا وہ کوشش کر کے یاد کرتا ہے، دہراتا ہے، پڑھتا ہے، پر جب صبح اٹھ کے دہرانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو ذہن اس کا بالکل کلیئر ہوتا ہے، اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا ہوتا۔ بار بار ایک ہی غلطی کو دہرانے والا، یعنی کہ اگر اس کو سمجھایا بھی دیا جائے کہ یہ چیز ایسے نہیں کرنی، ایسے کرنی ہے، تو وہ بچہ، برائٹا کاپ کا بچہ بار بار اس چیز کو عمل کرے گا۔ یہ اکثر ہم بچوں میں یہ سمٹم دیکھیں گے کہ والدین اکثر آ کے شکایت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایسے بچے جو بار بار ایک ہی کام، والدین منع کرتے ہیں اور آ کے شکایت کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب اس کو جتنا منع کرو یہ وہی کام کرتا ہوتا ہے، بار بار چیزوں کو چھیڑ رہا ہوتا ہے، اس کو منع کریں۔ تو اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں جو بار بار منع کرنے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود وہی کام کریں، تو ایسے بچوں کی دوا برائٹا کاپ ہے۔ ڈاؤن سنڈروم، ایسے بچے جن میں ذہنی اور جسمانی نشو و نما تاخیر سے ہو، یا سیریبرل ایٹروفی سے مراد وقت کے ساتھ ساتھ دماغی خلیوں کا ترقی نہ کرنا، دماغ کا مکمل طور پر یا جزوی طور پر سکڑ جانا، یا سیریبل پلیسی سی پی بچے برائٹا کاپ کے زمرے میں آتے ہیں، اور بہت اچھا برائٹا کاپ اپنا رزلٹ دیتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ بچہ پیدائشی طور پر معذور پیدا ہو، پیدا بڑا اچھا ہوا، نارمل ہوا، 5 پاؤنڈ 8 پاؤنڈ کا بچہ تھا، نارمل تھا، بہترین قسم کی اس کی صحت تھی، مگر ذہنی طور پر بھی بڑا ٹھیک ٹھاک تھا، جسمانی طور پر بھی بڑا ٹھیک ٹھاک تھا،
پر کچھ ایسی وجوہات پیدا ہوئیں جن کی وجہ سے ذہنی اور جسمانی کمزوری، بونا پن بچے کو لاحق ہو گیا، جیسے ملیریا بخار، ممس کن پڑ جسے کہتے ہیں، میزلس، اسکارلیٹ بخار جیسی خطرناک بیماریاں ہونے کے بعد بچے میں یہ کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے۔ ان بیماریوں کے بعد برائٹا کارپ کے مریض کے پر بڑے برے اثرات پیدا ہوتے ہیں، خاص طور پہ چھوٹی عمر میں۔ اچانک سے آہستہ آہستہ اس دوا کا مریض جو ہے مسکولر ایٹروفی، پٹھوں کے سکڑاؤ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اعضاء سکڑنے لگ جاتے ہیں، اس کا پیڑ جو ہوتا ہے نا وہ ایبراٹینم کی طرح بڑا موٹا سا باہر کو نکلا ہوا ہوتا ہے، اس کی نشو و نما رک جاتی ہے۔ اسی لیے برائٹا کارپ پٹھوں کے سکڑاؤ کے ساتھ ساتھ سوکھے پن کی بھی بہترین دوا ہے۔ وقت سے پہلے بوڑھا نظر آنے والا یہ اس وقت مرض ہوتا ہے، لک لائک ایز اولڈ پیپل، ایسا تب ہوتا ہے جب برائٹا کارپ کا مریض کو ذہنی یا جسمانی مشقت کرنی پڑے یا کوئی اس کے ساتھ ذہنی حادثہ ہو جائے، اس کے بال سر سے گرنے لگ جاتے ہیں، سر کی جلد اس کی بڑی حساس ہو جاتی ہے، چہرہ مرجھایا ہوا، روکھا روکھا سا، بوڑھا سا نظر آنے لگتا ہے، اور یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کے چہرے پر مکڑی کا جالا ہے۔ یہ اس کی ایک اور کی سمٹم ہے کہ برائٹا کارپ کا مریض بار بار اپنا منہ صاف کرے گا، بار بار اپنا ہاتھ منہ پہ پھیرے گا، اسے یہ احساس ہوگا کہ جیسے منہ کے اوپر کوئی چیز ہے، جالا سا ہے، بال سے ہیں، منہ پہ جالے کا سا احساس ہوتا ہے۔ دماغی اور جسمانی تناؤ کی وجہ سے اس کی جنسی صلاحیت میں بھی بڑا فرق پڑ جاتا ہے، عضو تناسل کمزور لاغر ہو جاتا ہے، خواہش نفسانی، جنسی سیکچول ڈیزائر بالکل ختم ہو جاتی ہے یا بہت کم ہو جاتی ہے، عضو تناسل پینس بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ امپوٹنسی کا شکار ہو جاتا ہے، نامرد ہو جاتا ہے، اس کے ٹیسٹیکلز خصیے چھوٹے ہو جاتے ہیں اور پروسٹیٹ گلینڈ اس کے بڑھ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ میں تیسری آڈیو میں برائٹا کارپ کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے۔